2 سال سے وہ بستر پر پڑا، کمرے کی دیواروں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ علیزے کا چہرہ ٹینشن سے اترا ہوا تھا کہ اس کی عمر سے 2 سال زیادہ کا لگ رہا تھا۔ سنی، دوا کا وقت ہو گیا ہے، اٹھے ذرا پانی پی لے۔ علیزے، اسفندیار کی آواز دھیمی تھی۔ علیزے نے فوراً سائڈ پر رکھے ٹرے رکھی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جی اسفندیار، کیا ہوا؟ کوئی تکلیف زیادہ ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ اسفندیار کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ تم کب تک یوں دھکے کھاتی رہو گی علیزے؟ گھر کا خرچہ، میری یہ مہنگی دوائیں، اور اوپر سے تمہارا وہ آفس۔ میرا دل نہیں مانتا کہ تم باہر جا کر لوگوں کی باتیں سنو۔ مجھ سے میری بیماری دیکھی نہیں جاتی۔ علیزے نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی احسان تھوڑی کر رہی ہوں آپ پر۔ آپ میرے شوہر ہیں، میری دنیا ہے۔ اگر میں مشکل وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گی تو پھر میرا اس دنیا میں ہے کون؟ بس اب زیادہ مت سوچیں، دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ اسفندیار خاموش ہو گیا۔ علیزے نے جلدی سے چائے کا کپ اسے دیا، اپنا بیگ اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر آفس کے لیے گھر سے نکل گئی۔ آفس کی بڑی سی بلڈنگ وہ سیدھا اپنے ڈیسک پر پہنچی اور کام شروع کرنے ہی والی تھی کہ پی این نے آ کر بتایا، علیزے میم، باس نے آپ کو اپنے کیبن میں بلایا ہے۔ علیزے کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب گیا۔ ابراہیم، جو اس کمپنی کا مالک اور ایک بدتمیز مغرور انسان تھا، پچھلے چند دنوں سے اس کی نیت علیزے پر ٹھیک نہیں تھی، اور یہی بات علیزے کو سب سے زیادہ ڈراتی تھی۔ وہ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ ابراہیم اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا سگار کے دھوئیں کے حلقے بنا رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر علیزے کو دیکھا اور ایک گھٹیا سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ آؤ علیزے، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، بیٹھو۔ ابراہیم نے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ علیزے اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی رہی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بلایا ہے؟ ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ کام تو بہت سے ہیں اگر تم کرنا چاہو۔ کب تک اس بیمار شوہر کی ٹینشن میں اپنی جوانی برباد کرتی رہو گی؟ کون سا وہ کل کو زندہ بچنے والا ہے؟ علیزے کا خون کھول اٹھا۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو ابراہیم، کسی کی مجبوری کا اس طرح مذاق اڑاتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوں۔ ابراہیم نے اس کی بات پر ایک کہکہا لگایا اور قریب ہوتے ہوئے بولا، کم آن، نخرے مت کرو، کچھ دیر کی تو بات ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعد میں تم اپنے شوہر کے لیے اچھی خاصی رقم لے جانا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کمینگی سے بولا۔ اس کا دل چاہا کہ اس انسان کے منہ پر تھپڑ دے مارے۔ میں کسی کی بیوی ہوں، مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا۔ وہ مزید وہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکی، روتے ہوئے پلٹی اور بھاگ کر کیبن سے نکل گئی۔ اس نے اسی وقت اپنا پرس اٹھایا، استعفیٰ کا سوچا اور آفس سے باہر سڑک پر آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر جائے۔ زندگی نے اسے کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں عزت بچانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ محلے کے چند لوگ گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ایک خاتون پھپھو سکینہ بھی تھی جو ہر وقت دوسروں کے گھروں میں کیڑے نکالنے کے لیے مشہور تھی۔ جیسی علیزے سر جھکائے تھکی ہاری گھر کی طرف آ رہی تھی، پھپھو سکینہ نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے پاس کھڑی دوسری عورت کو کوہنی ماری اور تانا زنی کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، دیکھ لو جی، شوہر بیچارہ بستر پر موت اور حیات کی کشمکش میں ہے، اور محترمہ صبح کی نکلی ہوئی اب شام کو گھر آ رہی ہے، جانے کن رنگ رلیوں میں مصروف رہتی ہے سارا دن۔ غریب اسفندیار کو کیا پتا کہ اس کی بیوی باہر کیا گل کھلا رہی ہے۔ علیزے نے پلٹ کر جواب دینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ منہ کھولنے سے بات اور بڑھے گی اور اس کا بیمار شوہر یہ سب سن کر مزید ٹوٹ جائے گا۔ وہ چپ چاپ اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی اور اندر جا کر کنڈی لگا لی۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئی آج علیزے؟ آفس میں کوئی کام زیادہ تھا کیا؟ اسفندیار نے کھانستے ہوئے پوچھا۔ علیزے نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ بس اسفند، آج کام تھوڑا زیادہ پھیل گیا تھا، اس لیے نکلنے میں تھوڑا دیر ہو گئی۔ آپ بتائیں، طبیعت کیسی ہے اب؟ دوا وقت پر لی نا آپ نے؟ اسفندیار نے پانی پی کر گلاس سائڈ پر رکھا اور ایک لمبی سانس لے کر بولا، طبیعت تو میری روز بروز گرتی جا رہی ہے علیزے، لیکن مجھے فکر تمہاری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، کیا بات ہے؟ آج تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ علیزے کا دل چاہا کہ سارا سچ اسفندیار کے سامنے رکھ دے، اسے بتا دے کہ اس کا باس کتنا گھٹیا انسان ہے اور باہر کی دنیا کتنی ظالم ہے۔
لیکن پھر اس نے اسفندیار کی بند آنکھوں اور کمزور جسم کو دیکھا تو اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے فوراً بات بدل دی۔ ارے پاگل مت بنو، کچھ بھی تو نہیں ہوا، بس تھکن ہو جاتی ہے سارا دن کام کرنے کے بعد، آپ سو جائیں، اب میں آ گئی ہوں نا۔ اسفندیار نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا لیکن مزید کچھ نہ بولا۔ وہ تھکا ہوا تھا اس لیے جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ علیزے بستر کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر دے کر سسکیاں لینے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ نوکری چھوڑ دے تو گھر کا چولہا کیسے چلے گا، اور اگر نوکری کرے تو اپنی عزت کیسے بچائے گی۔ اس نے روتے روتے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ میری لاج رکھ لے، میں اکیلی ہوں، کمزور ہوں، تو ہی میرا سہارا بن جا۔ اگلی صبح سورج تو نکل آیا لیکن علیزے کی زندگی میں اندھیرا اور گہرا ہو چکا تھا۔ اس کا دل بالکل نہیں مان رہا تھا کہ وہ اس گھٹیا آفس میں دوبارہ جائے جہاں ابراہم جیسے بھیڑیے بیٹھے ہیں۔ لیکن الماری میں رکھے راشن کے خالی ڈبے اور اسفندیار کی دوائیوں کو پرچہ اسے مجبور کر رہا تھا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر تیار ہوئی اور آفس کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ اپنے ڈیسک پر پہنچی ہی تھی کہ پیئن نے آ کر پھر سے وہی ڈراؤنی خبر سنائی، علیزے میم، باس نے آپ کو فوراً کیبن میں بلایا ہے۔ اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ آج وہ اس انسان کو اس کی اوقات یاد دلائے گی اور استعفیٰ منہ پر مار کر باہر آ جائے گی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی، آخر پیسے کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی، اور خاص طور پر جب گھر میں ایک مردہ نما شوہر پڑا ہو۔ اپنی زبان بند رکھو ابراہم، تم انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ تمہاری اس گھٹیا سوچ پر ترس آتا ہے مجھے۔ یہ لو میرا استعفیٰ، آج کے بعد تم اس شکل کو اس آفس میں نہیں دیکھو گے۔ اس نے اپنے پرس سے کاغذ نکال کر ابراہم کی میز پر زور سے پھینک دیا۔ ابراہم کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی دبی اور غریب لڑکی اتنی بڑی جرأت کر دے گی۔ اس کا مردہ غرور جاگ اٹھا۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی علیزے۔ اس شہر میں نوکری کرنا اور عزت سے جینا تمہارے لیے ناممکن کر دوں گا میں، یاد رکھنا یہ بات۔ علیزے نے اس کی دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے نکلی، بلڈنگ سے باہر سڑک پر آئی اور ایک لمبی سانس لی۔ دوسری طرف شہر کے دوسرے حصے میں ایک بہت بڑا اور پرتعیش بنگلہ تھا۔ یہ ابراہم کا گھر تھا۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں زبردست ہنگامہ برپا تھا۔ ابراہم کا بڑا بھائی اور گھر کے دوسرے عزیز صوفے پر بیٹھے تھے۔ ابراہم جب غصے میں گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں نے روتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ابراہم، تو کہاں تھا اتنی دیر سے؟ تیرے چھوٹے بھائی فہد نے ناک کٹوا دی ہماری۔ اس نے گھر سے بھاگ کر اس آوارہ لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور اب خبر آئی ہے کہ ان کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ابراہم کے قدم وہیں جم گئے۔ کیا مطلب ہے ماں؟ فہد کہاں ہے اب؟ وہ ہاسپٹل میں ہے، ایمرجنسی میں۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابراہم بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور پاگلوں کی طرح ہاسپٹل کی طرف بھاگا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی، اس کا لاڈلا فہد، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے گاڑی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے ہاسپٹل کی گیٹ پر روکا اور دوڑتا ہوا ایمرجنسی وارڈ کی طرف گھس گیا۔ ہاسپٹل کا کوریڈور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کی چادر پڑی تھی۔ ابراہم نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کا کالر پکڑ لیا اور پاگلوں کی طرح چلایا، میرا بھائی کیسا ہے ڈاکٹر؟ بولو، فہد کہاں ہے میرا؟ ڈاکٹر نے افسوس سے سر جھکا دیا۔ معذرت مسٹر ابراہم، ہم نے بہت کوشش کی لیکن اندرونی خون بہہ جانے کی وجہ سے ہم فہد کو نہیں بچا سکے، وہ دم توڑ چکا ہے۔ ابراہم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دھڑام سے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا ہنستا کھیلتا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ابراہم لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور فہد کے بستر والے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ سامنے بیڈ پر چہرہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا پڑا تھا، اور اس کے سرہانے زمین پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ ابراہم نے جیسی اس لڑکی کا چہرہ دیکھا، اس کا دل بند ہونے کو آیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی علیزے تھی جس نے آج ہی اس کے آفس میں اس کے منہ پر استعفیٰ پھینکا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ابراہم کی آواز اتنی دھیمی تھی، اس کی نظریں کبھی فہد کی بے جان لاش پر پڑتی اور کبھی زمین پر بیٹھی سسکتی ہوئی علیزے پر۔ علیزے نے جب اپنے سامنے کسی کے جوتے دیکھے تو اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں جب ابراہم کے چہرے پر پڑیں تو وہ خوف سے ہکلا اٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
ابراہم نے آگے بڑھ کر علیزے کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ علیزے درد سے کرا اٹھی۔ یہ سب کیا ڈرامے علیزے؟ ابراہم خوفناک آواز میں غرایا۔ تم میرے بھائی کی بیوی ہو؟ تم نے میرے معصوم بھائی کو اپنے جال میں پھنسایا اور اب یہاں آ کر یہ مگر مچھ کے آنسو بہا رہی ہو؟ بولو، اور یہ سب کب سے چل رہا تھا؟ علیزے نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ وہ روتے ہوئے غصے سے چیخی۔ ہوش میں آئے ابراہم، اپنی اس گندی زبان کو لگام دو۔ جھوٹ بولتی ہو تم جیسی عورتیں صرف پیسوں کی بھوکی ہوتی ہیں۔ ابراہم پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں درد اور غصہ دونوں شامل تھے۔ کل ہی تم میرے آفس میں اڑتی ہوئی آئی تھی، مجھ سے پیسے مانگ رہی تھی، اور آج میرے بھائی کی لاش کے سرہانے بیٹھی ہو۔ تم نے ہی میرے بھائی کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا، تم ہی اس کی قاتل ہو۔ کمرے کا شور سن کر باہر کھڑے رشتہ دار اور فہد کی ماں بھاگتے ہوئے اندر آ گئے۔ ابراہم کی ماں نے آ کر ابراہم کو پیچھے ہٹایا اور علیزے کو دیکھ کر چیخ پڑی۔ یہ کون بدبخت لڑکی ہے؟ کون ہے یہ؟ ابراہم نے اپنی ماں کو سہارا دیتے ہوئے کہا، یہ وہی ہے ماں، اسی آوارہ لڑکی نے ہمارے گھر کا چراغ بجھایا ہے۔ یہ فہد کی وہ بیوی ہے جو اسے گھر سے بھاگ کر لے گئی تھی۔ ماں نے صدمے سے اپنا سر پیٹ لیا اور بیڈ کے قریب گر پڑی۔ کمرے میں موجود دوسرے رشتہ دار علیزے کو ایسے گھورنے لگے جیسے ابھی کچا چبا جائیں گے۔ پھپھو سکینہ جو خبر سنتے ہی ہاسپٹل پہنچ گئی تھی، انہوں نے فوراً زہر گل لہجے میں کہا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس لڑکی کی چال ڈھال ٹھیک نہیں ہے۔ غریب شوہر کو گھر میں بیماری کی حالت میں چھوڑ کر یہ جوان لڑکوں کو بھساتی پھرتی ہے۔ علیزے کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ بہتان مت لگائیں، میں نے اسے گھر سے نہیں۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ابراہم نے دھاڑ کر کہا، تمہاری اوقات میں جانتا ہوں۔ کل ہی تم میرے سامنے پیسوں کے لیے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ تم جیسی عورتیں اپنے گھر کے بیمار مرد کو چھوڑ کر عیاشوں کی تلاش میں رہتی ہو۔ علیزے کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے تڑپ کر کہا، میرا شوہر اسفندیار بیمار ضرور ہے، لیکن وہ مر نہیں گیا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کے آگے عزت بیچی ہے۔ تم جتنا چاہو مجھے ذلیل کر لو، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ نہیں، اب تماشا ختم ہو گیا ہے۔ ابراہم نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، تم نے میرے بھائی کو چھین لیا مجھ سے۔ اب میں تمہیں چین سے نہیں جینے دوں گا۔ تم میرے گھر چلو گی، اور اب تمہاری ہر سانس پر میری نظر رہے گی۔ تم اسفندیار کے پاس نہیں، اب میرے گھر اس جہنم میں رہو گی، جہاں میں تمہیں پل پل تڑپاؤں گا۔ علیزے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرا شوہر گھر پر ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ کون سا شوہر؟ ابراہم نے اس کا ہاتھ دوبارہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے بولا، جو بستر پر پڑا مردہ بنا ہوا ہے۔ اب وہ تمہیں نہیں بچا سکتا، چلو میرے ساتھ۔ تم میری پوری بات تو سن لو، وہ چلائی۔ ابراہیم نے اس کی ایک نہ سنی۔ ادھر شہر کے دوسری طرف اسفندیار نے زور سے کھانسی کی۔ اس کا سینہ جل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس اٹھانا چاہا، لیکن گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس نے کمزور آواز میں پکارا، علیزے، علیزے کہاں رہ گئی ہو؟ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ باہر دنیا میں اس کی پاک دامن بیوی پر کیا قیامت ٹوٹ چکی ہے، اور ابراہم کا پاگل پن علیزے کو کس طوفان کی طرف کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ ہاسپٹل کے گیٹ پر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ابراہم زبردستی علیزے کو گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لایا اور اسے دھکے سے کار کی اگلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ علیزے سسکیاں لے رہی تھی۔ ابراہم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ گاڑی کو سڑک پر دوڑا دیا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی علیزے، مجھ سے پنگا لے کر۔ اب تمہاری زندگی کا ہر دن ایک عذاب بنے گا۔ علیزے نے کھڑکی سے باہر دکانداروں اور اڑتی ہوئی دھول کو دیکھا۔ اس کے دل سے بس ایک ہی دعا نکلی، یا اللہ میری عصمت کی حفاظت کرنا اور اس ظالم کے شر سے مجھے بچانا۔ گاڑی تیز رفتار سے اندھیرے راستوں پر بڑھتی چلی گئی۔ باہر گلی میں ہلکی سے چہچہاہٹ ہوئی اور دروازے پر دستک کے ساتھ ہی پپو اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے محلے کے بزرگ اور دیندار انسان حاجی صاحب بھی اندر تشریف لائے۔ پپو نے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ میز پر رکھا اور گھبرا کر بولا، ارے اسفندیار بھائی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے، اور یہ پانی کا گلاس کیسے ٹوٹ گیا؟ ارے حاجی صاحب ذرا دیکھو تو صحیح، بیچارہ اکیلا پڑا ہے، اور علیزے باجی بھی پتہ نہیں صبح کی کہاں نکلی ہوئی ہیں۔ حاجی صاحب نے اپنے سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا، محبت بھری نظروں سے اسفندیار کو دیکھا اور پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دھیمی اور پرسکون آواز میں کہا، بیٹا اسفندیار، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے۔ آزمائش تو انبیاء پر بھی آئی تھی۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑ میرے بچے۔
اللہ बड़ी कुदरत वाला है, वो अकेले बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। असफंदयार ने हल्का सा तल्ख मुस्कुराने की कोशिश की। आंखों में नमी तैर गई। हाजी साहब, सब्र तो कर रहा हूँ, लेकिन दिल कहता है कि मेरा ये बिस्तर अब मेरा आखिरी ठिकाना बन चुका है। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, बस अलीज़े की फ़िक्र खाई जाती है। वो बेचारी सुबह से लेकर रात तक बाहर धक्के खाती है, पता नहीं किस हाल में होगी। पप्पू ने फ़ौरन बीच में टांग अड़ाई, मुंह बनाते हुए बोला, ओहो असफंदियार भाई, आप बिना बस हर वक्त उदासी की बातें करते हैं। फौलीज़े बाजी बड़ी समझदार और निडर औरत है, कोई आम थोड़ी है। वैसे आजकल के ज़माने में नौकरी करना कौन सा बच्चों का खेल है। हाजी साहब ने पप्पू को हल्का सा घूर कर चुप करवाया और फिर असफंदियार का माथा चूमते हुए बोले, बेटा, इंसान की नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खुद ही निकाल देता है। तुम बस दुआ करो और अपने रब पर भरोसा रखो। अलीज़े बेटी भी नेक सीरत है, वो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। मैं पप्पू को कहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म सूप या दूध का बंदोबस्त करे। दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में अब्राहम के आलीशान बंगले का माहौल किसी जहन्नम से कम नहीं था। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी अब्राहम की माँ का रो रो कर बुरा हाल था और उनके इर्द गिर्द रिश्तेदारों का हुजूम जमा था। अब्राहम गुस्से से लाल पीला हो रहा था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। दरवाज़ा ज़ोर से खुला और अब्राहम ने अलीज़े को धक्के देते हुए अंदर दाखिल किया। अलीज़े के बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। अब्राहम की माँ ने उठकर चीखते हुए इब्राहिम का गिरबान पकड़ लिया। अब्राहम, तो इस सवारा लड़की को यहाँ क्यों उठा लाया है? यही वो बदबख्त है जिसने हमारे घर का चिराग बुझाया है, मेरे फ़हद को घर से भागने पर मजबूर किया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और ये तमाशबीन यहाँ खड़ी है। अलीज़े ने सिसकते हुए हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोली, खुदा के लिए अम्मी जी, मुझ पर ये झूठे इल्ज़ाम मत लगाए। मैंने फ़हद को किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया था। अब्राहम की माँ सदमे से चिल्लाती हुई सोफे पर गिर पड़ी। हाय मेरा बच्चा, फ़हद तू तो चला गया और ये नागिन हमारे घर में घुस आई। अलीज़े का कलेजा मुंह को आ गया। उसने तड़प कर कहा, तुम सब अंधे हो, तुम नहीं जानते मेरे किस अजाब से गुजर कर अपनी इज्जत बचाई है। मेरा शौहर असफंदियार बीमार है, मुर्दा नहीं, और मैं किसी की अयाशी का जरिया नहीं बनी। अब्राहम ने गुस्से से दांत किचकिचाते हुए अलीज़े का बाजू इतनी ज़ोर से पकड़ा कि वो दर्द से चीख उठी। अब्राहम ने धाड़ते हुए कहा, बस अब तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया। तुम कहती हो ना कि तुम्हारा शौहर है घर में, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस जहन्नुम में रहोगी, इसी घर में जहाँ मैं तुम्हारी हर एक सांस का हिसाब लूँगा। तुमने मेरा भाई छीन लिया मुझसे, अब मैं तुम्हें पल पल तड़पाऊँगा। अलीज़े ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे मेरे घर जाना है। असफदयार मेरे इंतज़ार कर रहा होगा, वो अकेला है। कोई अकेला नहीं है वो। अब तुम असफदयार को भूल जाओ, क्योंकि अब तुम अब्राहम की कैद में हो। अब्राहम ने उसे घसीटते हुए ऊपर वाले एक तारीक और खाली कमरे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। उधर घर में असफंदियार ने घबराकर खांसना शुरू किया। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से नूब रहा था। उसने कमज़ोर हाथों से दीवार का सहारा लिया और ख़ुद को बिस्तर से उठाने की कोशिश की। पप्पू ने भागकर उसे सहारा दिया और परेशान होकर बोला, अरे अरे असफंदियार भाई, क्या कर रहे हैं आप? गिर जाएंगे, लेट जाएं आराम से। अलीज़े बाजी आ ही जाती होंगी कहीं से। असफंदियार की आंखों से बेख्तियारी आंसू निकल आए। उसका सीना फट रहा था। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, पप्पू, मेरा दिल बैठ रहा है यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अलीज़े पर कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है। वो इतनी देर कभी नहीं लगाती। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुनिया उजड़ने वाली है। अब्राहम ने अलीज़े का बाजू इतनी ज़ोर से दबोच रखा था। यही है तुम्हारा नया ठिकाना अलीज़े। अब्राहम गुस्से से हाँफ रहा था। यही रहोगी तुम और सोचोगी कि तुमने मेरे मासूम भाई के साथ क्या खेल खेला है। अलीज़े ने फर्श पर गिरते हुए अपने घुट्टों में मुंह छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ कमरे की गूंज में और ज़्यादा दिल दहला देने वाली लग रही थी। उसने रोते हुए सर उठाया और कांपती आवाज़ में बोली, खुदा के लिए मेरी बात तो सुन अब्राहम। मैंने फ़हद से कोई शादी नहीं की थी। वो तो बस सड़क पर बेहोश पड़ा था। मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी। खुदा के लिए मुझ पर यह बहतान मत लगाओ। मेरा एक ही शौहर है, असफंदियार। अब्राहम ने तंजिया कहका लगाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। फ़हद के फ़ोन पर तुम्हारी कितनी सारी तस्वीर और मैसेजेस मौजूद हैं। वो रोज़ तुम्हारे ऑफिस के बाहर चक्कर लगाता था और तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। तुम जैसी औरतें दोगली होती हैं, एक तरफ गरीब शौहर का नाटक और दूसरी तरफ जवान लड़कों को फंसाना। तुम पागल हो इब्राहिम, तुम अंधे हो चुके हो।
अलीज़े ने तड़प कर कहा। उसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और उसमें समा जाए। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो फ़हद का फ़ोन खोल कर देख लो या उसके दोस्तों से पूछ लो। मैंने तो सिर्फ उसे एक हादसे से बचाया था। इससे आगे मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। मेरा शौहर असफंदयार बिस्तर पर मौत और हयात की कशमकश में है। मैंने कभी ख्वाब में भी किसी गैर मर्द का नहीं सोचा। अब्राहम एक लम्हे के लिए रुका, मगर उसका गरूर और भाई की मौत का गम फ़ौरन ही उस पर हावी हो गया। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, यह ड्रामे अब किसी और को जाकर सुनाना। तुमने मेरे भाई छीना है, अब यहाँ तड़पती रहोगी। उसने बाहर से दरवाजे को ज़ोर से लॉक कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। अलीज़े दरवाजे के साथ मिट्टी पर निढाल होकर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। या अल्लाह, तू तो जानता है मैं सच्ची हूँ। इब्राहिम की इस अंधी ज़िद से मेरी ज़िद बचा ले। मेरा असफंदयार घर में अकेला तड़प रहा होगा। उधर शहर की दूसरी तरफ असफंदयार के छोटे से घर में माहौल इंतहाई गमगीन था। असफंदयार खांसी के दौरे से निढाल होकर बिस्तर पर गिर चुका था। पप्पू ने जल्दी से पानी का दूसरा ग्लास उठाया और उसके होंठों से लगाया। ये लो असफंदयार भाई, पानी पियो, अल्लाह खैर करेगा। हाजी साहब ने अपनी तस्बीह के दाने घुमाते हुए असफंदयार के सर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में भी नमी तैर रही थी। इतने में दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक हुई। पप्पू ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और बोला, अरे लगता है अलीज़े बाजी आ गई। पप्पू ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। वो मोहल्ले का एक और पड़ोसी और साथ में कामरान था। कामरान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। असफंदयार ने बिस्तर से उठने की कोशिश की और घबरा कर पूछा, कामरान तुम? और ये तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी कैसी है? अलीज़े अलीज़े कहाँ है? क्या तुम उसे कहीं रास्ते में मिले हो? कामरान अंदर दाखिल हुआ। उसने लड़खड़ाते कदमों से असफंदयार के बिस्तर के पास आकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कामरान का दिल ये बताते हुए कांप रहा था कि वो क्या सुन कर आ रहा है। असफंदयार, मैं क्या बताऊँ तुझे? कामरान की आवाज़ भर आ गई थी। असफंदयार का दिल धक से रह गया। उसका सांस जैसे रुकने लगा। उसने कामरान का कॉलर पकड़कर झटका दिया और चीख कर बोला, बताओ कामरान, क्या हुआ मेरी अलीज़े को? चुप क्यों हो गए हो? बोलो। कामरान ने रोते हुए सर झुका दिया और बोला, यार पूरा शहर इस वक्त एक अजीब खबर से गर्म है। लोग कह रहे हैं कि अलीज़े को किसी बड़े हादसे या मामले की वजह से शहर के सबसे अमीर आदमी अब्राहम के घर उठाकर ले जाया गया है और वहाँ वहाँ अब्राहम के भाई की लाश का चक्कर चल रहा है। लोग तरह तरह की घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अलीज़े अलीज़े उसके भाई के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। ये सुनना था कि असफंदयार के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। नहीं, मेरी अलीज़े ऐसी रही है। असफंदयार ने पुकारते हुए ज़मीन पर हाथ मारा और फिर उसकी आंखें मूंदती चली गई और वही बेहोश हो गया। असफंदयार भाई, अरे उठो यार, क्या हो गया? पप्पू चीखते हुए इसकी तरफ दौड़ा। पूरे कमरे में कोहराम मच गया। उधर अब्राहम के बंगले के उस तारीक कमरे में अलीज़े अकेले अंधेरी में बैठी सिसकियाँ ले रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और अब्राहम हाथ में खाने की एक प्लेट लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने खाना ज़मीन पर पटक दिया और सर्द आवाज़ में बोला, खा लो इसे, मर मत जाना अभी, क्योंकि अभी तो तुम्हें मेरे भाई की मौत का हिसाब देना है। अलीज़े ने नफरत और गुस्से से अपनी सुर्ख आंखें अब्राहम पर उठाई। तुम इतने जालिम और अंधे इंसान हो अब्राहम। तुमने मेरी इज्जत पर तो कीचड़ उछाला ही है, लेकिन याद रखना, खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। मेरा शौहर बीमार ज़रूर है, लेकिन अगर उसको कुछ भी हुआ ना तो मेरी बद्दुआ तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब्राहम ने उसकी बात पर सर्द सा कहका लगाया। उसने गुस्से से मुंह फेर लिया और कहा, बकवास बंद करो अपनी। कल सुबह तुम्हारे उस बीमार शौहर का सारा सच भी सामने आ जाएगा और तुम्हारी ये हिम्मत भी टूट जाएगी। वो ये कहकर तेज़ी से बाहर निकला और दरवाज़ा दोबारा मुकफ्फल कर दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही अब्राहम के आलीशान बंगले में हू का आलम था। दरवाजे की कुंडी खिड़की और अब्राहम हाथ में चाय का मग लिए अंदर दाखिल हुआ। क्या इरादा है मोहतरमा? कब तक यूं ज़मीन पर बैठकर आंसू बहाती रहोगी? बाहर दुनिया में तुम्हारे उस बीमार शौहर के पास जाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अलीज़े ने बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर ख़ुद को सीधा किया। अब्राहम, खुदा के लिए अपनी एक घटिया सोच और शक के कीड़े को दिमाग से निकाल दो। मैंने फ़ाद के साथ कोई गलत काम नहीं किया था। वो तो बस रोड पर बेहोश पड़ा था जब मैंने एक रिक्शे वाले की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया था। अगर तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते तो मेरा फ़ोन चेक कर लो या अस्पताल के कैमरे की फुटेज देख लो। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो कि एक मजबूर औरत पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो? अब्राहम ने मग उठाया, एक घूंट भरा और तंज़िया अंदाज में बोला, फ़ोन चेक कर लूँ?
فہد کا فون تو تم جیسی چالاک عورتوں کی وجہ سے لاک ہو چکا ہے، اور رہی اسپتال کی فوٹیج کی بات، تو میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ میں تمہارے ڈراموں کے ثبوت ڈھونڈتا پھروں۔ میری ماں کا رو رو کر برا حال ہے، اور میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری ان جھوٹی باتوں میں آ جاؤں۔ علیزے کا کلیجہ منہ کو آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر پڑے۔ تمہیں اپنی ماں کا دکھ تو نظر آتا ہے، لیکن ایک بے بس عورت کی عزت تباہ کرتے ہوئے تمہارا ضمیر ذرا بھی نہیں جاگا۔ میرا اسفند یار گھر میں بستر پر اکیلا تڑپ رہا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے تیزی سے رخ موڑا اور بولا، ابھی تھوڑی دیر میں میرے کچھ دوست اور محلے کے چند معتبر لوگ آ رہے ہیں، وہی فیصلہ کریں گے کہ تمہاری اس کہانی میں کتنی سچائی ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ ادھر شہر کے دوسری طرف اسفندیار کے چھوٹے سے گھر میں ماحول ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ اسفندیار رات بھر ہوش میں آنے کے بعد بار بار علیزے کا نام پکارتا رہا تھا، اور اب وہ بخار میں شدت سے تپ رہا تھا۔ اس کے پاس ہی زمین پر حاجی صاحب اور پپو بیٹھے تھے۔ کامران نے پریشان ہو کر اسفندیار کا ماتھا چھوا اور بولا، یار اسفندیار، تو اٹھنے کی کوشش مت کر، تیری اپنی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے اپنے کچھ جاننے والے پولیس کے محکمے میں بات کی ہے، اور ابراہم کے گھر کا پتہ بھی نکال لیا ہے۔ ہم ایسے خاموش نہیں بیٹھیں گے، میں ابھی جا کر اس ابراہم کی اکڑ نکال کر آؤں گا۔ اسفندیار نے کانپتے ہوئے اپنے کمزور ہاتھ سے کامران کا مضبوطی سے ہاتھ پکڑا۔ نہیں کامران، پولیس کے چکر میں مت پڑو، میری علیزے پر مجھے اپنی جان سے زیادہ بھروسہ ہے۔ وہ غلط نہیں ہو سکتی، وہ کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگنے والی عورت نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ابراہم جیسے مغرور انسان نے خود بنا رکھی ہے۔ حاجی صاحب گہری آواز میں بولے، بیٹا اسفندیار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، جلد بازی شیطان کا کام ہوتی ہے۔ تم جاؤ کامران، اسفندیار کی طبیعت سنبھالو، میں خود اس ابراہم نامی شخص کے پاس جاؤں گا اور اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ اس گھر سے واپس لے کر آؤں گا۔ پپو نے، جو اب تک منہ میں چھالیاں دبا کر خاموش بیٹھا تھا، اچانک غصے سے چھالیاں تھوک دی اور بولا، حاجی صاحب اب اکیلے کیوں جائیں گے؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس امیر زادے نے سمجھ کیا رکھا ہے غریبوں کو؟ ذرا سی طاقت کیا آ گئی، کسی کی بھی عزت پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ اسفندیار ہلکا سا کھانسا، پپو غصہ مت کرو، بس میری علیزے کو لے آؤ، مجھے صرف اس کی فکر ہے۔ ادھر ابراہم کے بنگلے کی ڈرائنگ روم میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ابراہم صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے محلے کی وہی خرافاتی عورت پھپھو سکینہ اور دو تین دوسرے رشتہ دار بیٹھے زہر اگل رہے تھے۔ ابراہم نے گہری سانس لی۔ اس کا اپنا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ کہیں وہ اتنی بڑی زیادتی تو نہیں کر رہا۔ اتنے میں باہر گیٹ پر دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ بنگلے کا پرانا نوکر بشیر احمد دوڑتا ہوا اندر آیا اور ہانپتے ہوئے، چھوٹے صاحب، باہر محلے کے کچھ بزرگ اور ایک مولوی صاحب آئے ہیں، ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ علیزے بیٹی کو فوراً ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم تماشا کھڑا کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی ابراہم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا غرور ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اس نے غصے سے کہا، آنے دو انہیں، آج میں سب کے سامنے اس عورت کا کچا چٹا کھول کر رکھ دوں گا۔ اسفندیار بستر پر اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اس کا سارا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ پپو نے فوراً لپک کر اسے سہارا دیا اور گھبرا کر بولا، ارے اسفندیار بھائی، آپ اچانک کیوں اٹھ گئے؟ لیٹ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسفندیار نے پپو کا ہاتھ جھٹکا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، نہیں پپو، اب بستر پر لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب اکیلے ابراہم کے گھر گئے ہیں، لیکن ہمیں بھی خاموش نہیں بیٹھنا۔ علیزے بے قصور ہے اور مجھے اس کی سچائی ثابت کرنے کے لیے وہ سارے ثبوت چاہیے جو اس اندھے ابراہم کی آنکھیں کھول دیں۔ کامران نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر یار تیری طبیعت تو اس حالت میں کہاں جائے گا؟ میری طبیعت سے زیادہ اہم میری بیوی کی عزت ہے۔ اسفندیار نے سختی سے کہا، جلدی کرو، میرا فون لاؤ اور میری موٹر سائیکل کی چابی دو، ہم سب سے پہلے اسی ہسپتال جائیں گے جہاں فہد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسفندیار پپو اور کامران کے ساتھ اسی ہسپتال کے مین گیٹ پر موجود تھا۔ اسفندیار کا جسم اندر سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں تھی۔ وہ سیدھا ہسپتال کے مینیجر اور سیکیورٹی انچارج کے کیبن میں داخل ہوا۔ دیکھیں مسٹر اسفندیار، ہسپتال کے رولز کے حساب سے ہم ہر کسی کو CCTV فوٹیج نہیں دے سکتے، سیکیورٹی مینیجر نے بے رخی سے کہا۔ اسفندیار نے آگے بڑھ کر میز پر ہاتھ رکھا، بھائی، میری بیوی کو اٹھا کر ایک ظالم انسان نے قید کر رکھا ہے اور اس پر بھائی کی موت کا الزام لگا رہا ہے۔ اگر تم نے آج مجھے وہ فوٹیج نہ دی تو ایک بے قصور عورت کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ خدا کے لیے انسانیت کا فرض نبھاؤ۔ مینیجر کا دل پسیج گیا اور اس نے کمپیوٹر کی اسکرین گھمائی۔ یہ دیکھو، یہ پرانی فوٹیج ہے۔ حادثے کے فوراً بعد ایک رکشے سے علیزے میم اتری تھی۔ انہوں نے اکیلے فہد کو نہیں اٹھایا تھا، بلکہ ساتھ والے دکان والے اور رکشے والے کی مدد سے اسے اسٹریچر پر ڈالا تھا۔
وہ خود رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ اسے جلدی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ کامران نے فوراً اپنے فون سے اسکرین کی ویڈیو بنا لی اور بولا، بس اب یہ ثبوت کافی ہے۔ لیکن اسفندیار بات اتنی نہیں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ فہد نے کسی لڑکی سے کورٹ میرج کی تھی اور وہ لڑکی کوئی اور تھی۔ اسفندیار نے تیزی سے پوچھا، کیا مطلب؟ کون تھی وہ؟ جلدی بتاؤ۔ یار میں نے پچھلے محلے کے کچھ لڑکوں سے پتہ کیا ہے۔ فہد نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کا نام صبا ہے اور وہ ہسپتال کے پاس ہی ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتی ہے۔ کامران نے بتایا، چلو وہیں چلتے ہیں۔ اسفندیار نے عزم سے کہا۔ دوسری طرف شہر کے اس پرتعیش بنگلے میں اب بھی ہو کا عالم تھا۔ ڈرائنگ روم میں ابراہم صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے محلے کے معتبر بزرگ حاجی صاحب کرسی پر سکون سے بیٹھے تھے۔ دیکھو بیٹا ابراہم، غصہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تم نے اپنے بھائی کے غم میں اندھے ہو کر ایک پاک دامن اور مجبور عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ علیزہ وہ عورت نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ وہ اپنے گھر کے لیے دن رات محنت کرتی ہے۔ ابراہم نے غصے سے چہرہ پھیر لیا۔ حاجی صاحب، آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کے فون پر میرے بھائی کے کتنے میسیجز تھے۔ تم نے خود اس کا فون کھول کر دیکھا کیا؟ حاجی صاحب نے سوال کیا۔ ابراہم ایک لمحے کے لیے رک گیا، کیونکہ اس نے غصے میں آ کر فون چیک ہی نہیں کیا تھا۔ اتنے میں بنگلے کا دروازہ زور سے کھلا اور باہر کھڑا نوکر بشیر ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی اسفندیار، کامران اور ایک لڑکی دروازے پر کھڑے تھے۔ اسفندیار کے چہرے پر بخار کی زردی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا اور اتنی کڑک دار آواز میں پکارا، ابراہم، سامنے آؤ اور اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو کہ اصل سچائی کیا ہے۔ ڈرائنگ روم میں موجود تمام رشتہ دار اور ابراہم دنگ رہ گئے۔ ابراہم اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ اسفندیار نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور طنزیہ ہنستے ہوئے بولا، میں علیزہ کا شوہر ہوں، اسفندیار، جسے تم نے مردہ اور بستر پر پڑا ہوا سمجھ رکھا تھا۔ ابراہم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسفندیار نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو آگے کیا، جو کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسفندیار نے بلند آواز میں کہا، یہ ہے فہد کی اصلی بیوی صبا، جس کے ساتھ اس نے 3 ماہ پہلے کورٹ میرج کی تھی۔ یہ رہی ان کے نکاح کی اصلی رسید اور یہ رہی وہ ویڈیو جو حادثے کے وقت لوگوں نے بنائی تھی، جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ میری علیزہ نے تو صرف ایک انسانی فرض نبھاتے ہوئے فہد کو ہسپتال پہنچایا تھا۔ کامران نے اپنا فون آگے بڑھایا، جس پر ہسپتال کے CCTV کی وہ تمام فوٹیج چل رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ ابراہم کا سر چکرانے لگا۔ اس کی ماں صدمے سے صوفے پر گر پڑی۔ اسفندیار نے آگے بڑھ کر ابراہم کا کالر پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں درد اور غصہ دونوں بول رہے تھے۔ تم نے ایک غریب کی محنت اور ایک عورت کی عزت کو اپنے پیسوں کے بلبوتے پر روندا ہے ابراہم۔ میری علیزہ کہاں ہے؟ اسے باہر نکالو۔ ابراہم نے شرمندگی اور ندامت سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے نوکر بشیر کو اشارہ کیا، جاؤ اوپر والے کمرے کا تالا کھولو اور علیزہ بی بی کو عزت کے ساتھ نیچے لے کر آؤ۔ بشیر دوڑتا ہوا اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا اور کچھ ہی لمحوں میں علیزہ کو نیچے لے آیا۔ علیزہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رونے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکی تھیں اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر نیچے ہال میں کھڑے اسفندیار پر پڑی، اس کی روح تک ہل گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کا بیمار شوہر، جو بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا، آج اس کی عزت اور سچائی کی خاطر اس شیر کے پنجے میں خود چل کر آ گیا تھا۔ علیزہ کی ہچکی بند گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اسفندیار کے سینے سے لگ گئی۔ اسفندیار نے اپنی شریک حیات کو مضبوطی سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اس نے علیزہ کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا اور دھیمی آواز میں بولا، رو مت میری جان، میں زندہ ہوں نا، اب تمہیں کسی ظالم کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پپو نے غصے سے ابراہم کو گھورتے ہوئے، دیکھ لیا تم نے امیر زادے، غریب کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آج تمہارا سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ حاجی صاحب آگے بڑھے۔ انہوں نے ابراہم اور اس کی ماں کی طرف دیکھا، جو صدمے سے پتھر بنی بیٹھی تھیں، اور پختہ لہجے میں بولے، بیٹا ابراہم، دولت اور طاقت عارضی ہوتی ہے، لیکن انسان کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تم نے اپنے بھائی کے غم میں اندھے ہو کر ایک پاک دامن عورت پر جو کیچڑ اچھالا ہے، اس کی معافی تمہیں علیزہ اور اسفندیار دونوں سے مانگنی ہوگی۔ ابراہم نے ندامت سے اپنے ہاتھ ملے۔ اس کی آنکھوں سے بھی شرم کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا، علیزہ اور اسفندیار کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے معاف کر دو اسفندیار بھائی۔ علیزہ، میں اپنے اس اندھے پن اور غرور کی وجہ سے بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ میرا بھائی تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ ہی گیا، لیکن میں نے تمہاری زندگی اور عزت کو بھی جہنم بنا دیا۔ مجھے اپنی اس حماقت پر پچھتاوا ہے۔ اسفندیار نے علیزہ کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے سختی سے کہا، معافی تم اللہ سے مانگو ابراہم۔ کسی کی بیٹی اور بیوی کی عزت کے ساتھ کھیلنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم یہاں کوئی تماشا کرنے نہیں آئے تھے، بس اپنی سچائی ثابت کرنے آئے تھے۔ اب ہمیں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا۔
وہ سب وہاں سے نکل کر باہر آ گئے۔ کامران اور پپو نے جلدی سے گاڑی نکالی اور اسفندیار اور علیزے کو اس میں بٹھایا۔ راستے بھر علیزے سسکیاں لیتی رہی اور بار بار اسفندیار کا ہاتھ چوم کر کہتی رہی، تم کیوں آئے اسفند؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا اس دنیا میں کون بچتا؟ تم نے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالی؟ اسفندیار نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب بات میری بیوی کی عزت کی ہو تو پھر موت بھی سامنے کھڑی ہو تو اسفندیار ڈرتا نہیں ہے۔ تم فکر مت کرو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ اپنے محلے میں واپس پہنچے تو محلے کے بہت سے لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر کھڑے تھے۔ وہی پھپھو سکینہ جو کل تک علیزے پر زہر اگل رہی تھی، اب شرم سے نظریں جھکائے کھڑی تھی، کیونکہ اب حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی کہ علیزے کتنی پاک دامن اور باکردار عورت ہے۔ حاجی صاحب نے سب کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا کہ علیزے اور اسفندیار پر جو بہتان لگایا گیا تھا وہ سب جھوٹ تھا اور وہ دونوں اس محلے کی عزت ہے۔ گھر پہنچ کر علیزے نے جلدی سے اسفندیار کو بستر پر لٹایا، کیونکہ اتنی بھاگ دوڑ اور ٹینشن کی وجہ سے اسفندیار کا بخار اور زیادہ بڑھ چکا تھا اور اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ علیزے نے گھبرا کر پانی کی پٹی اس کے ماتھے پر رکھی اور روتے ہوئے بولی، دیکھا، تم نے اپنی صحت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، اب تمہاری حالت کتنی خراب ہو گئی ہے۔ اسفندیار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، اب میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا علیزے، کیونکہ اب میرے دل کا بوجھ اتر چکا ہے۔ شام کو کامران اور پپو نے مل کر ایک بہت اچھا فیصلہ کیا۔ کامران نے شہر کے ایک بہت بڑے اور نامور ڈاکٹر سے رابطہ کیا جو غریبوں کا کم پیسوں میں علاج کرتے تھے۔ کامران نے وہ تمام CCTV فوٹیج اور سچائی جب اس ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ڈاکٹر خود اسفندیار کے گھر اس کی عیادت کے لیے آ گیا۔ اس نے اسفندیار کا تفصیلی معائنہ کیا اور امید دلائی کہ اس کی بیماری اب قابو میں آ سکتی ہے، بس اسے اچھی دوا اور مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ ادھر ابراہم جو اپنی غلطی کا شدت سے احساس کر چکا تھا، اس نے اپنے بھائی کے نام پر اور صدقے کے طور پر ایک بڑی رقم اسفندیار کے گھر کے پتے پر بھجوائی، ساتھ میں ایک خط لکھا جس میں اس نے دوبارہ معافی مانگی۔ اسفندیار نے وہ رقم تو لینے سے انکار کر دیا، مگر یہ مان لیا کہ انسان کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ چند مہینے گزر گئے، اب وقت بدل چکا تھا۔ اسفندیار کی صحت اب پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، وہ اب سہارے کے بغیر چلنے پھرنے لگا تھا اور اس کا علاج کامیابی سے جاری تھا۔ علیزے کی ٹینشن اب ختم ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں اب سکون اور خوشی کی چمک تھی۔ ایک دوپہر جب گھر میں ہلکی سی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ علیزے نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کامران کھڑا تھا۔ ارے کامران بھائی، خیریت تو ہے؟ اندر آئے نا؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ کامران اندر داخل ہوا، صوفے پر بیٹھا اور اسفندیار کو مخاطب کر کے بولا، اسفند، آج میں تیرے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں، بس تو سن کر حیران رہ جائے گا۔ اسفندیار نے کتاب سائڈ پر رکھی۔ ایسی کون سی خوشخبری لے آئے ہو بھائی؟ جلدی بتاؤ، ویسے میری زندگی میں اچھے دن اب شروع ہوئے ہیں۔ یار، وہ جو ابراہم تھا نا، اس نے شہر کے ایک بڑے فلاحی ادارے کے ساتھ مل کر غریب مریضوں کے علاج کے لیے ایک بڑا فنڈ شروع کیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس نے خاص طور پر تیرے نام پر ایک مفت میڈیکل یونٹ کا اعلان کیا ہے، تاکہ جو غلطی اس نے تیرے ساتھ کی تھی وہ اس کا ازالہ کر سکے۔ وہ خود تجھ سے ملنے آنا چاہتا ہے اور معافی مانگنا چاہتا ہے، کامران نے سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسفندیار نے کچھ دیر سوچا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، دیکھ کامران، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سدھرنا چاہے تو ہمیں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اگر وہ دل سے شرمندہ ہے تو اس کا استقبال ہے۔ علیزے نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل اسفند، معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، اللہ بھی تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ابھی ان کی یہ بات ہو رہی تھی کہ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ پپو نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ خود ابراہم دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانا تکبر اور غرور نہیں تھا، بلکہ ایک تھکا ہوا انسان تھا جس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ٹھوکر کھائی تھی۔ ابراہم نے اندر قدم رکھا، سیدھا اسفندیار کے پاس آیا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے قدموں میں جھکنے لگا۔ اسفندیار نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ بس ابراہم، جو ہوا سو ہوا، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اصلی انسان وہی ہے جو اپنی غلطی مان لے، اسفندیار نے نرمی سے کہا۔ ابراہم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس نے روتے ہوئے کہا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا اسفندیار بھائی، میں نے دولت کے نشے میں ایک پاک دامن عورت اور ایک بیمار انسان کی آہیں لی۔ اللہ نے مجھے میرے بھائی کی موت کی صورت میں بہت بڑی سزا دی ہے۔ میں اپنی زندگی کے باقی دن اب لوگوں کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں موجود سب لوگ اس منظر کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ پپو نے بھی اپنی آنکھیں پوچھیں اور بولا، چلو یار، دیر آئے درست آئے، کم از کم عقل تو آ گئی نا۔ اس دن کے بعد سے ابراہم نے واقعی خود کو بدل لیا۔ اس نے اپنے تمام غرور کو دفن کر کے فلاحی کاموں میں دل لگا دیا۔ دوسری طرف اسفندیار کی صحت اتنی بہتر ہو گئی کہ اس نے اپنا چھوٹا سا کام دوبارہ شروع کر دیا تاکہ وہ اپنی محنت کی کمائی سے اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ کچھ ہی مہینوں میں ان کے محلے میں ایک چھوٹی سی تقریر رکھی گئی۔
پھپھو سکینہ چل کر آئی اور علیزے کے گلے لگ کر بولی، بیٹی علیزے مجھے معاف کر دینا، میری زبان بہت تیز تھی اور میں نے تم پر بہتان لگایا تھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ اصلی عزت کردار سے ہوتی ہے، پیسے سے نہیں۔ علیزے نے مسکرا کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں پھپھو، انسان حالات کا قیدی ہوتا ہے، میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ اسفندیار نے اپنے ہاتھ سے چائے کا کپ علیزے کی طرف بڑھایا اور بولا، دیکھا علیزے، سچائی کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ علیزے نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کبھی نہ ختم ہونے والا سکون اور پیار بسا ہوا تھا۔ ہاں اسفند، بس ساتھ سچا ہونا چاہیے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ زندگی نے انہیں جو زخم دیے تھے، وقت نے ان پر مرہم رکھ دیا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک مرد اور عورت کی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ اس صبر، بھروسے اور سچائی کی کہانی تھی جو اندھیروں کو